بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم اردو کی 8ویں جماعت کے سبق نمبر 5 میرے وطن ہمارے وطن کا نشان کے چوتھے بند کی تشریح کریں گے۔ 3 بند کی تشریح ہم جمعے کو ہم نے کی تھی۔ آج ہم چوتھے بند سے شروع کر رہے ہیں۔ چوتھا بند ہے یہ نشان اپنی زرعی روایات کا۔ پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں، اس کی نثر دیکھتے جاتے ہیں۔ یہ نشان اپنی زرعی روایات کا، نشان سے کیا مراد ہے؟ قومی پرچم، کہ جو ہمارا قومی پرچم ہے یہ زرعی روایات کا نشان ہے۔ زرعی روایات سنہری، شاندار، زرعی کا لفظی مطلب ہوتا ہے سنہری، یہاں اس سے کیا مراد ہوگی؟ شاندار روایات۔ اس بند میں شاید مسلمانوں کے شاندار ماضی کا ذکر کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے جو ماضی تھا وہ بہت شاندار تھا، اور یہ ہمارا قومی پرچم یہ اسی کا نشان ہے۔ یہ نشان غازیوں کی کرامات کا۔ غازی کون ہوتے ہیں وہ لوگ جو جنگ سے زندہ واپس آتے ہیں انہیں غازی کہتے ہیں۔ کرامات سے یہاں مراد کیا ہے؟ کارناموں کا، کہ ہمارا جو قومی پرچم ہے یہ ہمارے غازیوں کے کارناموں کا نشان ہے، کہ ان کی محنت سے، ان کی جذبوں سے ہی ہمیں یہ وطن، یہ قومی پرچم حاصل ہوا ہے۔ جن کا جوش مسلسل تھا تیغ رواں۔ اب اس مصرعے میں غازیوں کو ہی خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، اور ان کی بہادری کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو جوش تھا وہ ایسے تھا جیسے چلتی ہوئی تلوار۔ تیغ رواں، تیغ کہتے ہیں تلوار کو، رواں چلتی ہوئی تلوار، کہ ہمارے بہادر غازی جو ہمارے مجاہد ہیں، مجاہدین اسلام، وہ بہت بہادر تھے، اور ان کا جوش وہ اس کے سامنے کوئی چیز بھی ٹھہر نہیں سکتی تھی۔ یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو قومی پرچم ہے یہ ہمارے وطن کی پہچان ہے، یہ ہمارے وطن کی شناخت ہے، یہ ہمارے وطن کی علامت ہے، علامتی نشان ہے۔ اب بیٹا ہم اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں بند نمبر 4 کی۔ اس بند میں شاعر مسلمانوں کے شاندار ماضی کا ذکر کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے ہمارے وطن کی تاریخ بہت اہم ہے، یہ قومی پرچم ہماری عظیم روایات کا امین ہے، یہ ان بہادر غازیوں کی کرامات کا ثمر ہے جن کے جذبے ہمیشہ جواں رہتے تھے، جو کسی بھی مشکل سے گھبراتے نہیں تھے بلکہ ہر مصیبت کے سامنے ڈٹ جاتے تھے۔ یہ قومی پرچم انہی مجاہدوں کے کارناموں کی یادگار ہے، اور اب دنیا میں ہمارے وطن کی پہچان ہے۔ اس میں بہادر غازیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے بند نمبر 5۔ بند نمبر 5 ہے جن کے سینے منور تھے قرآن سے۔ اب جن سے مراد کیا ہے؟ یہاں بھی مجاہدین اسلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہمارے جو مجاہدین ہیں ان کے سینے قرآن سے منور تھے۔ یہ ماضی کے جنہوں نے پاکستان حاصل کیا، پاکستان حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی، اور اس کے بعد پاکستان کے استحکام کے لیے جنگیں لڑی، یہ ان مجاہدین کے بارے میں شاعر بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو تھے قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے، قرآنی تعلیمات ان کے سینوں میں روشن تھیں، جن کے چہرے منور ہوتا ہے روشن، جن کے چہرے فروزاں تھے ایمان سے، فروزاں روشن چمکنا ایمان سے، کہ ان کے چہروں سے ایمان کی روشنی جھلکتی تھی، کہ ہمارے جو مجاہدین اسلام تھے وہ سچے اور پکے مسلمان تھے، وہ قرآنی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، ان کے سینے قرآنی تعلیمات سے روشن تھے، اور نور ایمانی ان کے چہروں سے بھی نظر آتا تھا، جن کی ہمت قوی، جن کی قوت جواں، قوی مضبوط، وہ بہت بہادر اور مضبوط ہمت رکھنے والے نوجوان تھے۔ یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان، کہ جو ہمارا قومی پرچم ہے یہ ہمارے وطن کی پہچان ہے، شناخت ہے۔ اب اس بند میں، بند نمبر 5 میں بھی شاعر وہ مجاہدین اسلام کے اوصاف بیان کر رہا ہے۔ اس بند میں شاعر مجاہدین اسلام کی اوصاف بیان کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ پرچم ان غازیوں کی جرأت کا نشان ہے جن کے سینے قرآنی تعلیمات سے روشن تھے اور ایمان ان کے چہروں سے جھلکتا تھا، وہ جذبہ ایمانی کے ساتھ باطل کا مقابلہ کرتے اور ہمیشہ تازہ دم رہتے، وہ کبھی ہمت نہ ہارتے بلکہ دین کی سربلندی کے لیے ہر دم کوشاں رہتے۔ یہ وطن ایسے ہی بہادر مجاہدوں کی کوشش سے حاصل ہوا ہے، اور یہ پرچم اسلام کا نشان ہے اور ساری دنیا میں ہمارے وطن کی پہچان ہے۔ اس کے بعد بیٹا
بند نمبر 6، ان کی ہیبت سے صحرا بھی گھبرا گیا۔ یہاں اس بند میں بھی مجاہدین اسلام اور غازیوں کو ہی خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے اور ان کے ہی کارنامے بیان کیے جا رہے ہیں کہ ان کی ہیبت سے رعب سے صحرا بھی گھبرا گیا۔ لرزے کو ہو دمن، لرزے کانپ اٹھے، کو کہتے ہیں پہاڑ کو، دمن میدان، دشت جنگل یا صحرا، تھرا گیا، کانپنے لگا، ڈر گیا کہ ہمارے مجاہدین اسلام جدھر جاتے تھے ہر چیز جو ہے ان کے بہادری کے سامنے کانپتی تھی، ان کے رعب سے صحرا بھی گھبراتا تھا، پہاڑ جنگل میدان سب ہی کانپ اٹھتے تھے ان کے رعب و دبدبے سے۔ کانپ اٹھی زمین جھک گیا آسماں، نہ صرف پہاڑ میدان صحرا بلکہ پوری زمین ہی ان کے جو ہے بہادری اور عزم و ہمت کے سامنے کانپتی تھی اور آسمان بھی ان کی عظمت کو جھک کر سلام کرتا تھا۔ یہ نشان، یہ ہمارے وطن کا نشان اور یہ جو قومی پرچم ہے یہ ہمارا شناختی علامت ہے، ہمارے وطن کی پہچان ہے، ہم پوری دنیا میں اسی نشان سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ یہ تو تھی نثر اور مشکل الفاظ، اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ بند نمبر 6، اس بند میں بھی شاعر مجاہدین اسلام اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ان مجاہدوں کے عزم و حوصلے سے صحرا، پہاڑ جنگل بلکہ ساری زمین لرزتی تھی، وہ ایمان کی طاقت سے ہر جگہ چھا جاتے، وہ کسی مشکل سے گھبراتے نہ تھے بلکہ ان کی عظمت کو تو آسمان بھی جھک کر سلام کرتا تھا۔ یہ وطن ایسے ہی شیر دل مجاہدوں کی عزم و ہمت کا نشان ہے اور یہ پرچم ہمارے وطن کا پرچم ہے جو مجاہدین اسلام کے کارناموں کی داستان سنا رہا ہے۔ نیچے یہ بیٹا ایک شعر دیا گیا ہے، علامہ اقبال نے بھی جو ہے مجاہدین اسلام اور غازیوں کو جو ہے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا تھا، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ یہ بیٹا اس کی تشریح کو زیادہ پر اثر بنانے کے لیے آپ جو ہے کوئی آپ کے ذہن میں اس سے ریلیٹڈ شعر آ جائے تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں، اس سے تشریح میں اور زیادہ وزن پیدا ہوگا اور زیادہ وہ اچھی اور پرتاثیر ہو جائے گی۔ یہ جو شعر دیا گیا ہے، یہ جو اوپر پہلے ہم نے بند نمبر 5 پڑھا ہے اس میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں مجاہدین اسلام کے اوصاف بیان کیے گئے تھے اور اس میں مجاہدین اسلام کے اوصاف بیان کیے گئے تو یہ جو شعر ہے علامہ اقبال کا یہ دونوں کے ساتھ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے آخری بند، یہ ہمیشہ یوں ہی لہلہاتا رہے، جگمگاتا رہے، ذو دکھاتا رہے۔ اب یہ پتہ چل رہا ہے یہ ہمیشہ یوں ہی لہلاتا رہے، یہ کہ دعا مانگی جا رہی ہے، یعنی یہ ایک دعائیہ بند ہے۔ اس بند میں نظم کے آخری بند میں شاعر جو ہے وہ قومی پرچم کے لیے دعا کر رہا ہے۔ یہ ہمیشہ، یہ سے کیا مراد ہے؟ قومی پرچم، کہ جو ہمارا قومی پرچم ہے یہ ہمیشہ یوں ہی آزاد فضاؤں میں لہلہاتا رہے، جگمگاتا رہے، ذو دکھاتا رہے، اسی طرح روشنی بکھیرتا رہے۔ ذو بھی روشنی ہوتی ہے جی، جگمگانا چمکنا، ذو روشنی دکھانا، کہ یہ اسی طرح چمکتا اور روشنی دکھاتا رہے، یہ ابد تک رہے گا یوں ہی ذو فشاں، ابد آخر تک، قیامت تک، ذو فشاں روشن۔ اور پھر شاعر خود ہی کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح روشن رہے گا۔ یہ نشان، یہ ہمارے وطن کا نشان، یہ قومی پرچم، یہ جو نشان ہے چاند تارے والا پرچم، یہ ہمارے وطن کا نشان ہے۔ اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اس بند میں شاعر قومی پرچم کی سربلندی کے لیے دعا کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ کرے ہمارا یہ سبز ہلالی پرچم ہمیشہ آزاد فضاؤں میں لہراتا رہے، یہ اسی طرح چمکتا دمکتا اور روشنی بکھیرتا رہے، بلکہ شاعر کو یقین ہے کہ یہ قیامت تک اسی طرح سربلند رہے گا، کیونکہ یہ اسلام کا نشان ہے اور ساری دنیا میں ہماری پہچان ہے۔ بقول شاعر، چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے۔ یہ بھی اس سے ریلیٹڈ شعر ہے، اس کو آپ لکھ سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی اور کسی قوم ملی نغمے کا کوئی شعر آ جائے جو اس سے ریلیٹڈ ہو، جس کا یہی مفہوم ہو، تو وہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو آج بیٹا ہماری جو ہے سبق نمبر 5 ہمارے وطن کا نشان کی تشریح مکمل ہو گئی ہے۔ آپ اس کی تشریح کو اچھی طرح سمجھیں اور خود سے کرنے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔